کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہاں پر ختم کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بندہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بندہ مومن ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے۔ جب تیسرا سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک چیز انسان کی ذات میں رہے گی، یا جھوٹ رہے گا یا ایمان رہے گا۔ اب اگر بندہ مومن اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتا ہے تو ایماندار ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ جھوٹا نہ ہو، اور اگر انسان جھوٹا ہے تو پھر اسلام میں انسان کو، مسلمان کو یہ تصور کر لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے مگر مومن نہیں ہے۔ تو ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی۔ آج ہم اسی اخلاق حسنہ کے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کے موضوع میں اور آج کے اس انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز ہم 2 سے 3 چیزوں کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر غیبت کی بات کو شروع کیا تھا۔ تو ابتدائی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، غیبت بندہ مومن کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کے بعد پھر ہم حسد کی بات کریں گے، تکبر کی بات کریں گے کہ یہ جو برے اخلاق انسان کی روح کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بیماریاں لگتی ہیں، کینسر ہو گیا، ایڈز ہو گیا، جزام ہو گیا، ٹی بی ہو گیا، خطرناک بیماریاں لگتی ہیں۔ وہ ڈیمیج کرتی ہیں ہمارے ظاہری جسم کو، نقصان پہنچاتی ہیں ہمارے ظاہری نظام کو، مگر انسان کی طبیعت کے اندر جھوٹ آ جائے، انسان کی طبیعت کے اندر حسد آ جائے، انسان کی طبیعت کے اندر تکبر آ جائے، انسان کی طبیعت کے اندر غیبت آ جائے، چغلی آ جائے، بہتان لگانا آ جائے، تو یہ انسان کی روح کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور وہ روح ہمہ وقت بے چین ہوتی ہے۔ جب وہ روح اللہ کے حضور جب قفص انصری سے پرواز کرتی ہے، یاد رکھیے گا جب اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے من میں، اس جسم کے اندر اللہ رب العزت نے روح ڈالی تو فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح تمہارے جسم کے اندر اتار دی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر اپنی روح اتار رکھی ہے، اپنی روح کو پھونک رکھا ہے۔ جب وہ روح تکبر کی وجہ سے، رونت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، یہ ساری بیماریاں جب اس روح کو لگ جاتی ہیں تو روح اپنی اصلی حالت میں برقرار، بولیے نا، نہیں رہتی۔ جب اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہتی تو اللہ رب العزت نے جب یہ روح ہمارے جسم میں ہمیں عطا کی تھی تو اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ہمیں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روح نے جواب دیا تھا قالوا بلا، ہاں باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہم عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، تیرے سامنے جھکیں گے، تیرے سامنے دست اپنے اٹھا کے تجھ سے طلب کریں گے، تیری رضا چاہیں گے۔ ہم دنیا میں جا کر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ہم اپنی روح کو ڈیمیج کریں۔ اب ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ ہماری روح پاک رہے گی، ہماری روح صاف رہے گی، ہماری روح بڑی اجری رہے گی۔ باری تعالیٰ تو جس طرح
اپنی روح اس جسم کے اندر ڈال رہا ہے نا، ہم دنیا میں جائیں گے یہ روح ایسی ہی رہے گی، لیکن جب اس دنیا میں آ گیا انسان تو مفادات کی جنگ نے، مادیت پسندی کی جنگ نے، مال و دولت کی محبت نے، اولاد کی محبت نے، آبا و اجداد کی محبت نے، حسب نسب کی محبت نے، دنیا داری نے، کاروبار نے، ملازمت نے، جاب نے، دنیا داری کے معاملات نے، معاشرے نے ہمیں اس اپنے کیے ہوئے وعدے سے دور کر دیا۔ اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ باری تعالیٰ ہم اس روح کو ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے، زخمی نہیں ہونے دیں گے، بیماری نہیں لگنے دیں گے، یہ جھوٹ سے پاک رہے گی، یہ حسد سے پاک رہے گی، یہ غیبت سے پاک رہے گی، یہ بے ایمانی سے پاک رہے گی، چلاکی سے پاک رہے گی، لالچ سے پاک رہے گی، طمع سے پاک رہے گی۔ الغرض ہم اپنے مولا سے وعدہ کر کے تو آئے، مگر اس دنیا میں آ کے بدقسمتی سے وعدہ بھول گئے۔ اللہ پھر بار بار قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا یعقلون، بار بار مولا پکارتا ہے عقل والو غور کرو، تدبر کرو، تم کیا وعدہ کر کے آئے تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، تم کیا تھے کیا ہو گئے ہو۔ آؤ وہ جو وعدہ کیا تھا اگر بطور انسان اس میں کوئی کمی کجی ہو گئی ہے تم سے تو بس ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو، میں تمہاری روح کو پھر اسی طرح کر دوں گا پاک صاف جس طرح اس دن تھی جس دن میں نے تمہارے جسم کے اندر وہ روح اتاری تھی۔ تو یہ اور اخلاق کی بات کو اتنی طویل اس لیے کیا، اور مسلسل یہ 5واں جمعہ ہے کہ ہم اخلاق کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نماز کا تعلق ایک اسپیسیفک ٹائم کے ساتھ ہے۔ ہم ظہر کی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، جمعہ کے دن جمعے کے وقت ہی پڑھی جا سکتی ہے، کسی اور وقت نہیں پڑھی جا سکتی، ایک اسپیسیفک ٹائم ہے۔ عصر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، فجر کی نماز ہے، ہم پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، مگر اخلاق ادا کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اخلاق کا تعلق، ہم بولتے ہیں، بولنے کا تعلق بھی اخلاق سے ہے۔ ہم چلتے ہیں، آپ تیز چلتے ہیں، آپ انتہائی سلو چلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے چلنے کا بھی اخلاق سکھایا۔ میرے بندے وہ ہیں جو گلیوں بازاروں میں چلتے ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا۔ پھر وہ چلنے کا طریقہ، ہم بیٹھتے ہیں، ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے بیٹھنے کا کہ آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائیں، ایک یہ طریقہ ہے آپ 4 زانوں ہو کے بیٹھ جائیں، ایک یہ طریقہ ہے آپ 2 زانوں ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو بیٹھنے کا تعلق بھی اخلاق سے، بولنے کا تعلق بھی اخلاق سے، ہم سنتے کیا ہیں، سننے کا تعلق بھی اخلاق سے، ہم کھاتے کیا ہیں، حلال کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں، کھانے کا تعلق بھی اخلاق سے، سونے کا تعلق بھی اخلاق سے۔ بعض دوست ہوتے ہیں سوتے ہیں، خراٹے آ رہے ہیں، ساتھ ارد گرد سوئے ہوئے بھی پریشان ہو رہے ہیں، صبح اٹھیں گے بستر جس بستر پہ سوئے تھے اس پہ نہیں ہوتے، کسی دوسرے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اس انداز میں بھی سوتے ہیں، بستر سارے خراب ہوا ہوتا ہے۔ کئی ایسے بھی سوتے ہیں کہ ان کی جو اس کے اوپر ڈالتے ہیں ہم کپڑا، جس کو وہ جو چادر ہوتی ہے اس کے اوپر، جس کو ہم بیڈ شیٹ کہتے ہیں، بیڈ شیٹ، ہم بیڈ شیٹ بھی ڈالیں تو اس میں بھی ذرا سی سلوٹ بھی نہیں آتی۔ کپڑے پہنتے ہیں تو میلے کچیلے سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے سلوٹیں پڑتی ہی نہیں ہیں۔ تو اب کپڑے کا بھی ایک اخلاق ہے، پہنے، پانی پینے کا اخلاق ہے۔ الغرض انسان اپنی زندگی کے اندر جو کام کرتا چلا جاتا ہے، ہر کام کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اور قربان جاؤں، جب باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کرنے کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے آپ کے اخلاق کو اعلیٰ ترین درجے پر فائز کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہمارے چلنے میں کمی ہوگی تو اخلاق اعلیٰ
نہیں ہوگا. ہمارے بولنے میں کمی ہوگی تو اخلاق اعلیٰ نہیں ہوگا. ہمارے کھانے کے انداز میں کمی ہوگی تو اخلاق اعلیٰ نہیں ہوگا. ہمارے سونے کا طریقہ درست نہیں ہوگا تو اخلاق اعلیٰ نہیں ہوگا. ہمارے علم میں کمی ہوگی تو اخلاق اعلیٰ نہیں ہوگا. جب اللہ رب العزت کسی کے اخلاق کو اعلیٰ قرار دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اعلیٰ قرار دے کر یہ بیان کر دیا کہ میں نے اپنا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر ایک ایسی ذات پیدا کر دی ہے کہ جس ذات کے اندر نہ چلنے میں کوئی کمی، نہ بولنے میں کوئی کمی، نہ جس کے علم میں کوئی کمی، نہ جس کے بیٹھنے میں کوئی کمی، نہ گفتار میں کوئی کمی، نہ کردار میں کوئی کمی. ایسا محبوب بنایا ہے کہ جس کا نام خود محمد میں نے رکھا اور ساری کائنات میں سے مصطفیٰ چن کر میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو معزز حاضرین، یہ اخلاق ہے. اخلاق کا تعلق اس اخلاق میں سے ایک انتہائی اعلیٰ چیز جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ غیبت ہے. کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا اس کو غیبت کہتے ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعریف بیان کی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے ایک روز صحابہ کرام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذکر کا اخاک بما تکرہ، تو اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرے، اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات بیان کرے اس کی عدم موجودگی میں جو اس کو بری لگے اسے. یعنی کسی کی عدم موجودگی میں آپ اس کی برائی بیان کریں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس میں ہو اور ہم بیان کریں تو یہ تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. بھئی وہ جھوٹ بولتا ہے، بھئی وہ کھانا یوں کھاتا ہے، بھئی اس کا قد ایسا ہے، بھئی وہ شادی میں ہم گئے تھے، انہوں نے کھانا اچھے طریقے سے نہیں کھلایا، ویلکم اچھے طریقے سے نہیں کیا. بھئی آپ اس کی کمی کجی کو بیان کریں. تو تاجدار کائنات نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر برائی پائی جاتی تھی اور آپ نے اس کی عدم موجودگی میں اس کو بیان کر دیا. تو فرمایا یہ غیبت ہے. اور فرمایا اگر کوئی ایسی برائی جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور آپ وہ بیان کر دیتے ہیں تو فرمایا یہ تو بہتان ہے، یہ تو سراسر الزام ہے. اور تاجدار کائنات نے فرمایا بہتان لگانا غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک. اور احادیث مبارکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن مجید بول اٹھا کہ غیبت اگر کوئی شخص کسی کی عدم موجودگی میں اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے. ہمارا شیوا بن گیا ہے کسی کی عدم موجودگی میں برائی بیان کرنا، اور ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، بڑے فخر سے. یاد رکھیے، میں نے پچھلے جمعہ المبارک ایک حدیث پاک سنائی تھی، مجھے یاد آ گئی، یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اخلاق ہم درست کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم کعبے کی پوجا کرتے ہیں، ہم مسجد میں آ کے اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں؟ اونچا بولیے نا، کعبے کی طرف. کیوں؟ بڑی عزت والی جگہ ہے. اس کعبے کو مخاطب ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ، تیری عزت کم ہے، میری امت کے مسلمان کی عزت ان سے زیادہ ہے. فرما کون رہا ہے؟ ذرا غور کریں اس حدیث پاک پر. فرما کون رہا ہے؟ تاجدار کائنات. کہا کس کو جا رہا ہے؟ کعبہ کو. تو کعبے کی عزت کم، بندہ مومن کی عزت زیادہ. اور ہم کعبے سے متعلق تو کوئی بات برداشت نہیں کرتے، لیکن
اپنے مسلمان بھائی کی کھال جب تک اتار نہ دیں تب تک ہمیں ٹھنڈی سانس، ہمیں سکون ہی نہیں چلتا، ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ ہم نے پیرامیٹرز بدل لیے۔ بندہ مومن کی عزت وہ کعبے سے زیادہ، تو جب آپ کسی کی چگلی کریں، جب آپ کسی سے جھوٹ بولیں، جب آپ کسی کے سامنے تکبر کا پیکر بن جائیں، جب آپ کسی کے سامنے رونق کا پیکر بن جائیں، تو مجھے بتائیے میرے نوجوان بھائیوں، بتائیے ہم کعبے سے بھی زیادہ عزت والی چیز کے خلاف قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ ہماری محافل مجلسیں، ہماری گفتگو آپس کی، اس کا موضوع ہی کسی کی برائی ہوتا ہے، اچھائی ہم بیان نہیں کرتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ پہلی چیز بڑے توجہ طلب، تاجدار کائنات نے فرمایا غیبت ایمان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بندہ جو غیبت کرے اور ساتھ یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تاجدار کائنات نے فرمایا نہیں، ایمان کٹ گیا۔ پھر فرمایا غیبت کرنے والے کا خاتمہ ہمیشہ برائی پر ہوگا، کبھی اچھے کام کرتے ہوئے اس کا ایمان کا، اس کا خاتمہ، اس کی جان نہیں نکلے گی، بری جگہ پہ نکلے گی، برے کام میں نکلے گی، عجیب و غریب انداز میں نکلے گی، طبعی موت۔ غیبت کرنے والا نہیں مرے گا۔ فرمایا غیبت کرنے والا نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، جبے گبے پہن لے، جو کر لے، فرمایا اس کے چہرے پر نور نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر اطمینان نہیں آ سکتا جو بندہ غیبت کرتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، چھوٹے بچے، نوجوان، سنیں، احادیث ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا توبہ بھی کر لے، اگر غیبت کرنے والا توبہ بھی کر لے اگر، تو توبہ کرنے کے باوجود بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک سن لیں، غیبت کی معافی ہوتی کب ہے؟ غیبت کی توبہ اللہ قبول کب کرتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، امام طبرانی نے موجم الاوسط میں اس حدیث پاک کو بیان کیا، مسند امام دیلمی نے مسند میں اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری سے بھی بڑا گناہ غیبت کرنا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری سے بھی بڑا گناہ غیبت کرنا، یہ کیسے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بدکاری کر لے، وہ مسجد میں آ جائے، مصلی پہ بیٹھ جائے، پچھلی رات اٹھ کر جب وہ مالک کے دو جہاں، خالق کے دو جہاں، رازق کے دو جہاں، آسمان دنیا پہ آ کر ندائیں دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کی طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی طلب کرنے والا، میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ فرمایا پچھلی رات کو اٹھے، اس مغفرت کی مبارک گھڑیوں میں جب بدکاری کرنے والا اپنے مولا سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے نا، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کسی نے غیبت کی ہوگی، اللہ رب العزت غیبت کرنے والے کے گناہ کو اس لمحے تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ کوئی شخص، میں کسی کی برائی کرتا ہوں، اس کی عدم موجودگی میں اللہ میری اس غیبت کو اس لمحے تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ مجھے معاف نہیں کر دے گا۔ فرمایا جب وہ بندہ معاف کر دے گا تو جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان ساروں کے بھی بعد اینڈ پر اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ غیبت کرنے والا ہوگا۔ اور وہ کون سا غیبت؟ جس نے توبہ کر لی۔ اور توبہ کیسے ہوگی؟ بولیے نا، توبہ کیسے ہوگی؟ جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ ہم اس چیز کو بہت آسان سمجھتے ہیں، اس نے ہمارے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے اخلاق کو تباہ کر دیا،
हम समझते हैं, सारी जिंदगी हम समझते रहते हैं मैंने इतनी तस्बीहां पढ़ ली, मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली, मैंने इतने हज कर लिए, इतनी नमाजें पढ़ ली, मगर गीबत की तो फरमाया तो हो बर्बाद हो, जन्नत में नहीं जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर औलिया बयान करते हैं कि गीबत इतनी बुरी चीज है। फरमाया अगर गीबत को समंदर में डाल दिया जाए ना, गीबत को समंदर में डाल दिया जाए तो फरमाया सारा समंदर गीबत की वजह से बदबूदार हो जाए। इतनी बुरी चीज। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, दोज़ख के मनाज़िर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए तो फरमाया, सुनन नबी दाऊद की हदीस पाक का नंबर 2878, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा गुज़र जब हुआ तो मैंने देखा बहुत सारे लोग थे जो अपने चेहरों को नाखूनों के साथ, तांबे के नाखून थे उनके साथ अपने चेहरों को नोच रहे थे, अपने सीनों को नोच रहे थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसकी बुराइयां किया करते थे। मजालिस को पाक करना होगा। हम जहां बैठते हैं, घर में, मस्जिद में, बाजार में, जहां बैठते हैं, जहां कोई दूसरा भाई आपका किसी के अदम मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करने लगे, उन्हें वहीं रोक दे। यह आपका बहुत बड़ा जिहाद होगा, बहुत बड़ा जिहाद होगा। हम सबको, मेरे समेत हम सबको इस बात पर अमल पैरा होना होगा। मुआशरे से नफरतें खत्म हो जाएंगी, दूरियां खत्म हो जाएंगी। पूरा मुआशरा जन्नत का नमूना बन सकता है अगर हम गीबत जैसी बुराई को छोड़ दें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कहते मैं मेराज की रात फिर मैंने एक और मंजर देखा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको उनके जिस्मों से गोश्त उतार कर उन्हें ही वही उनका अपना गोश्त खिलाया जा रहा था। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? ताजदार कायनात ने फरमाया ये वो लोग हैं जो किसी की अदम मौजूदगी में उसकी बुराइयां किया करते थे। हजरत हातिम असम वो फरमाते हैं कि गीबत करने वाला जहन्नुम में बंदर की शक्ल में उठाया जाएगा। ये गीबत इतनी हल्की चीज नहीं है, अखलाक इतनी हल्की चीज नहीं है। हम इबादात पर जोर देते हैं, नहीं, इबादात फर्ज हैं, दुरुस्त हैं। वो इबादात भी इसलिए फर्ज की गई ताकि ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाए। जैसा नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज का मकसद अखलाक हसना, हज का मकसद अखलाक को संवारना, रोजे का मकसद अखलाक को संवारना, ज़कात का मकसद अखलाक को संवारना, अल्लाह पर ईमान लाने का मकसद अखलाक को संवारना। इस चीज में हमें मजबूत होना होगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान जो गीबत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, किनको फरमाया? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया मेरे नबी जो गीबत कर ले और गीबत करने के बाद तौबा कर ले, फरमाया वो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, और जो गीबत करे और गीबत करने के बाद तौबा ना करे तो जहन्नुम में जाने वाला पहला शख्स वो होगा जो दुनिया में रहकर गीबत करता हो। गीबत, भाई पूछे कौन जाएगा जहन्नुम में सबसे पहले, तो सादा सा जवाब है कौन जाएगा? जो गीबत करता है, किसी के अदम मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करता है। हम तो बुराइयां होती भी नहीं तो पल्ले से डाल देते हैं। जुमे की नमाज का बुनियादी मकसद और इस इज्तिमा का बुनियादी मकसद ये है कि हम मुआशरे को, अपने घर को, अपने मोहल्ले के एनवायरनमेंट को जन्नत का नमूना बना सकें।
اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ذات کے اندر تبدیلی لا سکے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آخری حدیث پاک غیبت کے متعلق، فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ غیبت کی، بولیے کتنی مرتبہ غیبت کی؟ ایک مرتبہ غیبت کی، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کیا، تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں 10 بڑی سزائیں دیتا ہے۔ بولیے کتنی بڑی سزائیں دیتا ہے؟ پہلی سزا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے مبارک فرشتے غیبت کرنے والے کے پاس نہیں آتے، غیبت کرنے والے کی روح شدت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ نکالی جائے گی۔ اور یاد رکھیے انسان کی روح جو کم سے کم تکلیف والی نکلتی ہے نا، وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے آٹے میں بال چلا جائے تو ہماری مائیں بہنیں آٹے میں سے بال جس طرح نکالتی ہیں نا، جتنی کوشش سے اتنی کوشش سے یہ بندہ مومن کی روح جو بہت ایمان والا ہے اس کی روح اس طرح نکلتی ہے، تو جس کی شدید نکلے گی اس کا عالم کیا ہوگا۔ غیبت اتنا برا عمل، پھر فرمایا وہ بندہ دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے کوسوں دور کر دیا جاتا ہے غیبت کرنے والا۔ فرمایا قبر کا عذاب اس انسان کو ملتا ہے جو دنیا میں رہ کر غیبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وہ نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، وہ عبادت کرے گا، وہ مناجات کرے گا، دعائیں کرے گا، اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث بات سنا رہا ہوں، غیبت کے بارے میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبت کرنے والے سے اذیت پہنچتی ہے تو جس نے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر لیا اس کا کچھ بچے گا؟ اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ پھر فرمایا وہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن وہ نیکیوں کے معاملے میں غریب ترین آدمی ہوگا، اس کے بعد نیکیاں ہوں گی نہیں۔ دنیا میں جس طرح غریب آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، سہولیات زندگی نہیں ہوتی، ضروریات زندگی نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو ترستا رہتا ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا وہ بندہ جو غیبت کرتا ہوگا قیامت کے دن نیکیوں کے معاملے میں وہ مفلس ہوگا، اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہوگی۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان بھائیوں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بالخصوص کہتا ہوں خدا را غیبت سے بچو، غیبت جیسی بری عادت سے بچو، اور ورنہ یہ ساری زندگی کے اعمال تباہ و برباد کر دے گی۔ دوزخ انتظار میں رہے گی، جنت دور ہو جائے گی، اللہ کی رضا دور ہو جائے گی، اللہ کی منشا دور ہو جائے گی۔ اور پھر اگلی بری عادت جو ہماری طبیعتوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ تکبر ہے، وہ حسد ہے۔ تکبر اور حسد، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کیا چیز ہے اس میں بھی ہمارا سارا معاشرہ مبتلا ہو چکا۔ حسد، کسی دوسرے کو نعمت ملی، ہم ادھر اپنی ذات میں بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں کہ یہ نعمت اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملنی چاہیے تھی، اور مجھے ملتی نہ ملتی بس اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ حسد کہلاتا ہے۔ دوسرے کو راحت ملی، دوسرے کو مال مل گیا، دوسرے کا کاروبار چلنے لگ گیا، دوسرے کو اولاد کی نعمت ملنے لگ گئی، دوسرے کو گھر کے اندر خوشحالی میسر آ گئی، دوسرا نیکیوں میں آگے بڑھ گیا، دوسرا کوئی علم میں آگے بڑھ گیا، علم میں آگے بڑھ گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسد ہے، اور فرمایا قال ایاکم والحسد، اے میرے امتیو حسد سے بچو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
जिस तरीके से खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है, खुश्क लकड़ी को आग जिस तरह खा जाती है, फरमाया हसद तुम्हारी सारी नेकियों को जला के राख कर देता है। दोस्तों, जो इंसान हसद करने लग जाए, दूसरे की नेमत पर खुश न हो, दूसरे की नेमत उसे अच्छी न लगे, दूसरे की इज्जत उसे अच्छी न लगे, दूसरे का इल्मी मुकाम उसे अच्छा न लगे, ताजदार कायनात ने फरमाया उसके अमाल जला के राख कर दिए जाएंगे। इसको हसद कहते हैं। और हसद करने वाले की तबीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत 8 बुरी चीजें पैदा कर देता है। बोलिए कितनी चीजें पैदा कर देता है? 8। इसी पर आज की बात हम मुकम्मल कर देंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पहली चीज, पहली आफत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हसद करने वाले पर पैदा करता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 8 चीजें उस बंदे को लाहिक हो जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जरिए उसे हलाक और तबाह व बर्बाद कर देता है। फरमाया नंबर 1, हसद करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके किसी अमल को कबूल नहीं करता। वो अपनी जात में समझता है मैं इतना अल्लामा हूं, मैं इतना फहामा हूं, मेरी इतनी बड़ी दस्तार, मेरी इतनी बड़ी तस्बीहात में, मगर एक आलिम दूसरे आलिम से हसद करता है, एक ताजिर दूसरे ताजिर से हसद करता है, एक बहन अपनी दूसरी बहन भाई से हसद करता है, किसी दूसरे की खुशहाली से हसद करता है, किसी के मुकाम और मर्तबा से हसद करता है। फरमाया वो सारी नेकियां करके भी मुफलिस और कंगाल होगा, अल्लाह के यहां उसकी कोई नेकी कबूल नहीं की जाएगी। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत, हसद एक ऐसी बीमारी है कि हसद से इंसान की तबीयत में बाकी और बुराइयां पैदा होती हैं। पूछा कौन कौन सी बुराइयां हसद के जरिए पैदा होती हैं? फरमाया हसद करने वाला गीबत का भी शिकार हो जाता है, हसद करने वाला झूठ का भी शिकार हो जाता है, हसद करने वाला गाली गलोच का शिकार हो जाता है, हसद करने वाला दूसरों पर एतराज करने वाला बन जाता है, और फिर सबसे बढ़कर हसद करने वाला अल्लाह पर एतराज करने वाला बन जाता है। वो कैसे? मुझे ईमान से बताइए, हम में से जितनों के पास दुनिया के मालो असबाब, इज्जत, जितना कुछ हमारे पास है, क्या उसमें कोई हमारी मेहनत है या अल्लाह की अपनी तकसीम से उसने अता कर रखा है? बोलिए ना यार, अल्लाह की तकसीम से है, अल्लाह की तकसीम, अल्लाह जिसको जितना दे दे। अब जब हम किसी से हसद करते हैं और किसी को जो नेमत मिली उस पर हम कुड़ते हैं, सड़ते हैं, तो बताइए हम अल्लाह की तकसीम पर लड़ते हैं या उसकी मेहनत पर हसद करते हैं? बोलिए ना, अल्लाह की तकसीम पर। तो जो बंदा हसद करने वाला बन जाता है वो किसी पर एतराज नहीं करता, हकीकत में अपने अमल के जरिए अल्लाह पर एतराज करने वाला हो जाता है। फिर फरमाया जो हसद करता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन बिशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया हसद करने वाला कयामत के दिन मेरी शफाअत से महरूम कर दिया जाएगा। फिर फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हसद करने वाला लैसा मिन्नी, अल हासिद लैसा मिन्नी, हसद करने वाला मेरी उम्मत में से। अब ये बुराइयां बताइए, मेरी बातें समझ आ रही हैं? मैं एक खास मैसेज देना चाहता हूं कि गीबत और हसद और झूठ ये उम्महातुल बुराई, इसको आप कह दीजिए उम्महातुल रिज्स, उम्महातुल बला, सबसे बुरी चीजें और बुरी बातें जिनको आप बुराइयों की मां कह सकते हैं। तमाम बुराइयां यहां से फूटती हैं इंसान की, और रूह इंसान की गंदी होती है। रूह को पाकीज़ा रखना है तो झूठ से बचना है, हसद से बचना है, तकब्बुर से बचना है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, काहिन चुगलखोर मेरी उम्मत में से नहीं है। ताजदार कायनात ने पूछा या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी सजा कि जो गीबत करे, जो
حسد کرے وہ آپ کی امت میں سے نہیں؟ ایسا کیوں؟ فرمایا میرے امتیوں تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جس نے مسلمان بھائی کو اذیت دی اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ حسد جب ہم کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، حاسد جہنم میں داخل ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی ایسے ہوں گے، آخری حدیث پاک سنو، کتنے آدمی؟ اونچا بولیے، کتنے آدمی؟ 6 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن حساب و کتاب شروع ہونے سے بھی 1 سال پہلے دوزخ میں پھینک دے گا۔ حساب و کتاب شروع ہونے سے بھی پہلے 1 سال پہلے انہیں دوزخ میں پھینک دے گا۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ 6 لوگ کون ہیں جنہیں حساب و کتاب شروع ہونے سے بھی پہلے 1 سال دوزخ میں پھینک دیا جائے گا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ظالم حکمران، وہ حاکم وقت جو غریبوں کی حقوق کا خیال نہیں رکھتا، جس کے زمانے میں خودکشیاں ہونے لگے، جس کے زمانے میں عزتیں لٹنے لگے، جس کے زمانے میں انصاف میسر نہ آئے، جس کے زمانے میں خودکشی خود سوزی کر کے گردے بیچ کر، 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے نا، وہ کیا نام تھا اس کا جس نے بچوں نے سردیوں کے کپڑے مانگے، ٹی وی پر آپ سب نے دیکھا سنا، باپ نے خودکشی کر لی اس لیے کہ اس کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کپڑے نہ تھے۔ فرمایا ظالم حکمران جب مسلط ہو جائے تو فرمایا ظالم حکمران 1 سال پہلے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر فرمایا نفرت کرنے والے اہل عرب اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اہل عجم کو کم تر سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی اس فخر میں آ جانے والا عربی ہوگا، فرمایا 1 سال پہلے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر فرمایا تکبر کرنے والا انسان 1 سال پہلے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا خیانت کرنے والا تاجر، پھر فرمایا ایسا آدمی جس نے زندگی میں کبھی علم نہ سیکھا، اور آخر میں فرمایا حسد کرنے والا عالم دین، جو عالم ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کرے، ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرے، فرمایا اس کو اٹھا کر 1 سال پہلے حساب و کتاب شروع ہونے سے بھی پہلے اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا 4 لوگوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، کبھی غیبت کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا، حرام خور کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، خیانت کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرے اور وہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے آ جائے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس خیال سے عزت کرنا سیکھو دوسرے کی کہ دوسرے مسلمان بھائی کی عزت خانہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، خانہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ انسان کی عزت کا خیال، اللہ رب العزت ہمیں ان اخلاق رذیلہ سے دوری عطا کرے اور اخلاق حسنہ ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی، مجھے اور آپ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔